جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ القول البدیع میں یہ روایت موجود ہے جسے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری دعاؤں کو محفوظ کرنے والا ہے اور تمہارے رب کی رضا کا باعث ہے اور تمہارے اعمال کے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام نعت خواں صحابہ میں ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت کو جا بجا قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ چنانچہ سورہ نساء آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل واضح نعت شریف ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ بارگاہ الہی میں مردود ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ جس کو بارگاہ مصطفیٰ سے نکال دیا جائے تو مخلوق میں کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی امن میں نہیں رہ سکتا۔ جو ہو محبوب اس در کا وہ محبوب الہی ہے، جو ہو مردود اس در کا وہ مردود خدا ٹھہرے۔ تو اللہ کریم نے یہ شان اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ اللہ کریم ہمیں عظمت مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ ہمارے دلوں میں محبت رسول بڑھے گی، عظمت رسول مزید پیدا ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری سلمہ الباری کی جانب اور سنتے ہیں نعتیہ اشعار، ان کی وضاحتیں، اور پھر ضمناً الحمدللہ عاشقان رسول علماء کے نعتیہ کلام بھی پڑھے جاتے ہیں۔ طرز میں بھی نثر میں بھی ہم عظمت مصطفیٰ کا بیان سنا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو دلوں میں مزید عشق رسول بڑھے گا۔ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین اور غیظ المنافقین متمم الاربعین 40 کا عدد آپ نے پورا کیا، سبحان اللہ۔ اور دیکھیں ان کی شان عمر بھائی کیسی ہے، آپ کا نام بھی عمر ہے، سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ مسلمان چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، تو پھر یہ 40 کا قافلہ گیا کعبے میں اور علل اعلان نماز پڑھی۔ ایک طرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک طرف عمر فاروق اعظم رضی اللہ، تلوار لیے، دیکھو کون آتا، اللہ اکبر۔ اور میرے نبی کے کتنے عاشق ہیں، کیسے نعتیں پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، وہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، کون؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی بھی تعریف کی جا رہی، جو کہ ایک بلند عزت دار قبیلہ ہے، جہاں ان کی مبارک زلفوں، کانوں اور آنکھوں نے پرورش پائی۔
یہ قبیلہ خوف کے ماروں تنگ دستوں کی پناہ گاہ ہے. جب مضر قبیلہ اپنی شان و شوکت پر فخر کرتا ہے تو بنی ہاشم کی شان اس سے بھی بلند ہوتی ہے. اللہ اکبر. میرے نبی سب سے افضل و اعلیٰ، میرے نبی کا شہر سب سے افضل و اعلیٰ. نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہیں مصطفیٰ، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا. تو میرے نبی کا قبیلہ سارے قبیلوں سے افضل. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، سورہ انعام آیت نمبر 124. اللہ اسے خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھے. اور اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت نے سبحان اللہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ خطبہ ارشاد فرمایا. حضرت بلال سے فرمایا لوگوں کو جمع کرو. تو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے افضل مخلوق میں رکھا، پھر ان کے گروہ بنائے مجھے افضل گروہ میں رکھا، پھر ان کے قبیلے بنائے مجھے افضل قبیلے میں رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے مجھے افضل خاندان میں رکھا، اور میرا خاندان تم سب کے خاندانوں سے بہتر ہے. بے شک بے شک بے شک، لا ریب لا ریب. اور یہاں ایک بڑا پیارا نکتہ، ایک مدنی پھول. دیکھیں میلاد کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ میلاد ہے، شان مصطفیٰ کا بیان میلاد ہے، اور آقا کی شان بیان کرنا ہی میلاد ہے. حضور کی شان میں جو آیتیں نازل ہوئی، کون سی آیت میرے حضور کی شان میں نہیں ہے؟ دسا کیم مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تاریخ وچ سارا قرآن پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان قرآن نے بیان کی. تو قرآن میں میرے نبی کی نعتیں بیان ہو رہی ہیں، میلاد بیان ہو رہا ہے نا. اور کتنی آیتیں کہ ہم نے بھیجا ہم نے بھیجا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے نبی کا آنا بھی بیان ہو رہا ہے اور شانیں بھی بیان ہو رہی ہیں. میلاد بیان ہو رہا ہے. مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھیجنا بھی بیان کیا جا رہا ہے، میلاد بیان کیا جا رہا ہے، اور شانیں بھی بیان کی جا رہی ہے. وما رسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. دیکھو بھیجنا بھی بتایا جا رہا ہے اور شانیں بھی بیان ہونی کی. رحمتیں سب پر رحمت ہیں. اللہ اکبر. تو کسی عربی شاعر نے کہا وَكَانَ رسول اللہ اکرم منجبن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت دار اور نیک تھے. آپ پاکیزہ اور نیکوکار لوگوں کی پشتوں میں منتقل ہوتے رہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہوئے اشعار لکھتے ہیں یتلو من اللہ آیات منزلۃ یظل یسجد منها النجم والشجر به هدى الله قوما من ضلالتهم وقد اعدت لهم اذ ابلسوا سقروا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی جانب سے نازل ہونے والے قرآن کی آیات کی ایسے تلاوت کرتے کہ اس کو سن کر درخت اور ستارے سجدہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے اللہ پاک نے راہ حق سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت عطا کی. اس وقت جب کہ قریب تھا کہ شیطان کے دھوکے میں آ کر لوگ جہنم میں جا گرتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اس تلاوت کو سن کر درخت سجدہ کرتے تھے اور ستارے سجدہ کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو جنات کے ایمان لانے کا واقعہ ہے سورہ جن کے اندر تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سنا اور جنات نے ایمان قبول کیا. اور دیکھیں کہ کتنے صحابہ کے واقعات ہیں.
حضور کی تلاوت سن کر انہوں نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا. ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے کہ آپ پر جو قرآن نازل ہے وہ سنائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عاجزی دیکھیے، آپ نے پوری سورہ رحمان تلاوت فرما دی. عرض کی حضور یہ تو بڑا پیارا کلام ہے، دوبارہ سنائیے. تو غالباً 2 یا 3 مرتبہ سورہ رحمان پوری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی. یہ سن کر وہ آنے والا مسلمان ہو گیا. کیا بات ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت، آپ کی آواز مبارک کا اثر سخت سے سخت دل بھی موم کی طرح نرم ہو جاتا اور غیر مسلم آپ کی تلاوت سن کر اسلام لے آتے. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 سنی تھی. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ عدل و احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے. وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. ان کے دل پر اثر ہوا، فرماتے ہیں یہی وہ وقت ہے کہ ایمان میرے دل میں آ گیا اور مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہو. عمر بھائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان قرآن نے بیان کی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ یہ تمہیں قرآن سکھاتے ہیں اور تمہاری پاکیزگی کا باعث بنتے ہیں، تمہارے باطن کو پاک کرتے ہیں. ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے. اللہ کے حبیب نے قرآن کے الفاظ بھی بتائے، قرآن کے اسرار بھی بتائے، قرآن کا ترجمہ تفسیر سب صحابہ کو سکھایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 70 صورتیں حضور سے سیکھی. کتنے حفاظ صحابہ ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سیکھتے تھے. اللہ کرے ہم قرآن کی تلاوت کریں. بھی ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں تو قرآن کی صورت میں بھی نعت سنائیں نا. کریں تلاوت، خوب تلاوت کریں. اور والضحیٰ اور سورہ علم نشرہ، سبحان اللہ، سورہ کوثر، کیا بات کیا بات. اللہ پاک نصیب فرمائے. تو ایک نہیں کتنے واقعات ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت قرآن کا کیسا معمول تھا. ہر رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک کی تلاوت کیے بغیر آرام نہیں فرماتے تھے. سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت کیے بغیر آرام نہیں فرماتے تھے. اور بعض اوقات تلاوت اتنی طویل ہوتی قیام میں، حالت نماز میں، کہ آپ کے مبارک پاؤں پر سوجن آ جاتی تھی. اور اللہ کرے کہ ہم بھی عاشق قرآن بنے اور قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے بنے. اور دعوت اسلامی نے آسان کیا ہے، تفسیر صراط الجنان کے ذریعے، تفسیر تعلیم القرآن کے ذریعے، اور معرفت القرآن تو کیا بات ہے. لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، اور پھر کلرنگ کے ساتھ بتایا گیا کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اس آیت کی تفسیر یہ ہے، اس آیت کا ٹاپک یہ ہے. جیسے آپ نے قرآن سیکھنے کی بات کی تو ناظرین کی توجہ اس طرف بھی دلاتا ہوں کہ قرآن ایک تو خود سے پڑھیں، تو ایک ہے استاد سے پڑھیں، ٹیچر سے پڑھیں. تو اس کے لیے دعوت اسلامی نے ہمیں آن لائن اکیڈمی کے صورت میں ایک تحفہ دیا ہے کہ حفظ آپ کر لیں، ناظرہ پڑھ لیں، دنیا میں کہیں ہیں بے شک. اپنی سہولت کے ٹائم پر پڑھ لیں، سیکھ لیں. تو یہ بھی ایک اسلامی سروس بھائی موجود پڑھیں، ہے. اسلامی بہنیں پڑھیں. اسلامی بہنیں بھی پڑھاتی ہیں، اسلامی بھائی بھی پڑھاتے ہیں. اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں سے پڑھ لیں، اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں سے پڑھ لیں. قرآن ٹیچر کے نام سے اس کی ویب سائٹ بھی ہے، ایپ بھی بنی ہوئی ہے، تو اس پر جا کر یہ آن لائن ایڈمیشن بھی لے بے سکتے ہیں. شک. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ کے وہ نبی جو ہر وحی کے ساتھ ایک مقصد اور ایک لاہ عمل لے کر تشریف لاتے ہیں، میرے رب نے اپنی کتاب قرآن میں ان کا نام محمد بیان کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات وحی الہی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے، وہ وہی ہی ہوتی جو انہیں کی جاتی. سورہ نجم پڑھیں، شان مصطفیٰ کا بیان ہے. سورہ بقرہ پڑھیں، شان مصطفیٰ کا بیان ہے. سورہ نساء پڑھیں، شان مصطفیٰ کا بیان ہے. کون سی صورت ہے، کون سی آیت ہے جس میں شان مصطفیٰ کا بیان نہیں؟ بات تو ہے پڑھنے کی اور سمجھنے کی. اللہ نصیب کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن مبارک پر بھی لاکھوں سلام بھیج دی، ہر بات پر بھی سلام بھیج دیا. سبحان اللہ.
تو مولا علی اپنے شعر میں نعت مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، اور کیا بیان کر رہے ہیں؟ فَسَمَّاهُ رَبِّي فِي الْكِتَابِ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں 4 مقامات پر ہے نام محمد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، سورہ محمد کی آیت نمبر 2، سورہ فتح کی آیت نمبر 29۔ اور سبحان اللہ، یہ کلام تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، صلی علی صلی علی صلی علی، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد، صلی علی صلی علی صلی علی۔ ہے یوں تو کثرت سے نام لیکن سب سے پیارا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، صلی علی صلی علی صلی علی۔ نام محمد میں صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم 4 حروف ہیں۔ اس میں جلالت اللہ کے 4 حروف ہیں، رسول کے بھی 4 حروف ہیں، اور کتاب میں بھی 4 حروف ہیں۔ تو یہ مفتی صاحب نے اس کو بھی جمع کیا کہ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، محمد اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے میرے نبی کی۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نعت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، غر کدوء الشمس صورت وجہہ جلا الغیم عنہ دوءہ فتعدد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ روشن سورج کی طرح چمک رہا ہے، بادل بھی آپ کی روشنی سے چھٹ گئے، پس روشنی اور بڑھ گئی۔ سبحان اللہ اللہ، اکبر۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں کہ آیتیں، حدیثیں، بزرگوں کے اقوال، بزرگوں کے اشعار پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی نعتیں یاد آنا شروع ہو جاتی۔ کیا بات! خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سورج کی دیکھیں چمک دمک کتنی ہوتی ہے، نکلتا ہے او پوری دنیا کو پتہ چل جاتا آ گیا سورج آ گیا۔ اور چاند بھی رات کو بہت چمکتا ہے، لیکن جب میرے نبی نے اپنے چہرے مبارک سے پردہ ہٹایا تو سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی، چاند کی روشنی بھی ماند پڑ گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ لکھا، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری، واہ واہ۔ یعنی پہلے کے دور میں جو سفر ہوتے تھے تو مختلف سواریوں پر سوار آتے تھے، مسافر آتے تھے، تو گرد اڑتی تھی نا، مٹی اڑتی تھی، پتہ چل جاتا تھا کہ سواری آ رہی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی جب خبر ہوتی تو چاند اور سورج بھی لائن میں لگ جاتے ہیں کہ نور کی خیرات، نور کی خیرات۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو
تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ، جہان کی جان ہے تو جہان۔ سورج کو روشنی کس سے ملی؟ میرے آقا کے صدقے میں۔ چاند کو روشنی کس کے صدقے میں عطا ہوئی؟ میرے آقا کے صدقے۔ تو یہ تو حدیث پاک میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، بے شک پھر ہر چیز کو نور مصطفیٰ سے جی، پیدا حضرت کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور سنیں وہ اعلیٰ حضرت کا عشق۔ یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے، بھیک تیرے نام کی ہے، استعارہ نور کا آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ تو چاند اور سورج کو نور کہا جاتا ہے، یہ آپ کے نام کی خیرات ہے، اور آپ کی نورانیت سے یہ نور مانگتے ہیں، کیونکہ ہر شے کی اصل آپ ہی ہیں۔ اور وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے نا، آپ نے بھی حدیث پاک ماشاءاللہ بیان کی، اللہ پاک نے تمام اشیاء کی تخلیق سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر اسی سے مرحلہ وار بقیہ اشیاء کی تخلیق ہوئی۔ اور مولا علی جی جی، اور جیسے یہاں نورانیت مصطفیٰ کو بیان کیا گیا اور آفتاب، تو وہ آیت کریمہ جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چمکا دینے والا آفتاب فرمایا گیا، سراجا منیرا، وَسِرَاجًا مُنِیرًا، سبحان اللہ۔ تو یہ تو قرآن میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ امین علی ما استودع اللہ قلبہ وان قال قولا کان فیہ مسددا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے اس پر جو کچھ اللہ پاک نے آپ کے دل میں امانت رکھا، اگر آپ کوئی بات کریں تو اس میں سچے ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی مولا علی مشکل کشا بیان کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، الحمدللہ آج ہم نے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نعتیہ اشعار سنے، فاروق اعظم کے بھی سنیں۔ اور فاروق اعظم کے بھی اشعار سنے، اور عظمت مصطفیٰ کو کس پیارے انداز سے بیان کیا گیا، نورانیت مصطفیٰ کو بیان کیا گیا، شان مصطفیٰ کو کس انداز میں آپ نے بیان فرمایا۔ ضمناً ہم نے آیات مبارکہ بھی سنی اور احادیث مبارکہ بھی سنی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن درست پڑھنا بھی سیکھ لیں، قرآن کی ترجمہ و تفسیر بھی سیکھ لیں، اس کی تعلیمات پر عمل بھی کریں، اور ہم دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نعت پڑھو